السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما وزدنی فہما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختار کل ہونے کے حوالے سے گفتگو شروع ہوئی تھی، اور قرآن مجید کے وہ دلائل آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی ہر چیز کا اختیار ہے، وہی ہر چیز کے اوپر قدرت اور طاقت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس بھی سارے اختیارات نہیں ہیں۔ 5 دلیلیں اس حوالے سے آپ کے سامنے پچھلے پروگرام میں رکھی گئی۔ چھٹی دلیل جو اس حوالے سے پیش کی جاتی ہے، سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی تخلیق ہے، وہی خالق کائنات ہے، والامر، اور اللہ کے لیے ہی حکم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حکم بھی اللہ تعالیٰ کا ہی چلتا ہے، یعنی اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ 7ویں دلیل، ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب جو ہے وہ واقع ہونے والا ہے، ما لہ من دافع، اس کو کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب عذاب لے آتا ہے تو کوئی پھر اس کو روک نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا اختیار اللہ کے پاس ہی ہے۔ اللہ چاہے تو اس کو روک لے، نہیں چاہتا تو نہیں رکے گا، وہ کوئی بھی نہیں اس کو روک سکتا۔ اللہ کے پاس ہی ہر چیز کا اختیار ہے، اللہ کے مد مقابل کسی کے پاس ہر چیز کا اختیار نہیں ہے۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کو کھولنے والا نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی ہر چیز کا اختیار ہے۔ یہ تو وہ دلائل تھے جو اثباتی انداز میں تھے، یعنی جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی ہر چیز کا اختیار ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جس چیز کو کرنے پر آ جائے کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور جس کو روکنے پر آ جائے اس کو کوئی کر نہیں سکتا۔ اب ہم ان دلائل کی طرف آتے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس مکمل اختیارات نہیں ہیں، کلی اختیار نہیں ہے، وہ مختار کل نہیں ہے۔ یعنی ایسے دلائل جو غیر اللہ کے مختار کل ہونے کی نفی کرتے ہیں، ہم ان دلائل کی طرف آتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جد الانبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کا تذکرہ کیا کہ جو انہوں نے اپنے والد کے لیے وعدہ کر لیا تھا کہ میں آپ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا جو ہے وہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما سوائے ابراہیم کی اس بات کے جو انہوں نے اپنے والد کے لیے کہی تھی کہ میں تیرے لیے اللہ سے استغفار کروں گا، لیکن ابراہیم نے یہ بات بھی اس کے ساتھ کہی تھی، وما املک لک من اللہ من شیء، میں اللہ کے مقابلے میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ واضح طور پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تمہارے لیے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینے پر آئے گا تو میں تجھے بچا ہرگز نہیں سکتا۔ یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اختیارات نہیں تھے، اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہی ہے۔ یہ ہے غیر اللہ کے مختار کل ہونے کی نفی۔ ظاہر ہے نبیوں کے حوالے سے ہی بات جو ہے وہ کرتے ہیں ہمارے احباب، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی ابتدا کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کا تذکرہ کیا ہے جن سے ان کے مختار کل ہونے کی نفی کی گئی ہے۔ پہلی دلیل آپ کے سامنے رکھی گئی، یعنی وہ دلائل جن سے غیر اللہ کے مختار کل ہونے کی نفی ہوتی ہے۔
دوسری دلیل حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کریں گے، اے عیسیٰ بن مریم، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ دو الہ بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ جواب کیا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس جواب کو نقل کیا ہے، قال سبحانک، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیں گے یا اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، نہیں ہے میرے لیے یہ روا کہ میں ایسی بات کہوں جو میرے لیے جائز ہی نہیں ہے، یا اللہ تو نے مجھے اجازت ہی نہیں دی بات کرنے کی، وہ میں کیسے بات کہہ سکتا ہوں؟ نبیوں کی تو ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو لوگوں کے سامنے رکھیں۔ یا اللہ میں تو ان کو یہی کہتا رہا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، میں نے ہرگز ان کو یہ بات نہیں کہی کہ مجھے اور میری ماں کو جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر دو خدا بنا لو، میں نے ہرگز ان کو نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ یہ میرے لیے جائز ہی نہیں تھی بات، میرے لیے اجازت ہی نہیں تھی اس کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی مختار کل نہیں ہیں، کیونکہ وہ بتا رہے ہیں کہ میرے لیے یہ بات کہنا روا نہیں تھی، میں کیسے یہ بات ان کو کہہ سکتا ہوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا اختیار نہیں دیا تھا ان کو کہ یہ جملہ کہیں انہیں، وہ تو صرف توحید کی ہی دعوت دیتے رہے ہیں لوگوں کو۔ حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر، قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکم بدعائک رب شقیا، جب وہ بڑھاپے کے اندر پہنچ گئے، بال ان کے سفید ہو گئے، چاندی آ گئی ان کے بالوں کے اندر، ان کی زوجہ بھی جو ہیں وہ بوڑھی ہو گئی، یعنی اولاد والی عمر سے وہ آگے گزر گئے۔ لیکن جب انہوں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس پھل دیکھے تو یہ سوچا کہ جب اس کو بغیر وسیلے کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑھاپے کے اندر جو ہے وہ اولاد دینے پر قدرت رکھتا ہے، کہ پھر میں کیوں نہ اللہ تعالیٰ سے مانگوں اولاد۔ اللہ تعالیٰ سے جو ہے انہوں نے پھر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا تذکرہ کیا سورہ مریم کے اندر، یا اللہ میری ہڈیاں جو ہیں وہ بوڑھی ہو گئی ہیں، سر میں بڑھاپا جو ہے وہ آ گیا ہے، لیکن میں تیری دعا سے یا میرے رب محروم نہیں ہوں، میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے جو ہے وہ اولاد دے دے۔ اب حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ ان کے پاس اولاد لینے کا اختیار نہیں تھا، اس لیے تو اللہ سے دعا مانگ رہے تھے۔ اگر ان کے پاس اولاد لینے کا اختیار ہوتا تو وہ جوانی کے اندر اولاد جو ہے وہ لے لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اولاد دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اولاد سے محروم رکھتا ہے۔ انسان کا کام ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے خیر و برکت کی، اللہ تعالیٰ سے بھلائی مانگتا رہے۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ اولاد کی دعا مانگی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگی ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پریشانی آئی ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا مانگی ہے۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پریشانی آئی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پریشانی آئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا مانگی ہے۔ کیوں دعا مانگتے تھے؟ اس لیے کہ ان کو پتہ تھا کہ ہم یہ آئی ہوئی مصیبت کو خود ختم نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اس کو ختم کرنے کا اختیار نہیں ہے، یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو ان سارے نبیوں کی دعاؤں کا ما حاصل یہی ہے کہ مختار کل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے، ہر چیز کا اختیار اس کے پاس ہے، غیر اللہ کے پاس ہر چیز کا اختیار ہرگز نہیں ہے، وگرنہ یہ نبی جو ہیں خود اپنے معاملات جو ہیں وہ حل کر لیتے، اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرتے وہ۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ رعد کے اندر دیگر انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تجھ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی رکھی ہیں اور اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، کسی رسول کے لیے یہ روا نہیں ہے ان یأتی بآیۃ کہ وہ کوئی معجزہ دکھا سکے الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے۔ اللہ تعالیٰ اجازت دے گا تو پھر ہی وہ نبی معجزہ دکھا سکتا ہے، وگرنہ کوئی بھی نبی معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ دکھانے کا بھی اپنی مرضی سے اختیار نبیوں کو نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی سے معجزہ دکھا سکے، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، اللہ تعالیٰ کے اذن اور اجازت سے ہی معجزہ جو ہے وہ دکھا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کئی نبیوں سے جب معجزہ مانگا گیا
بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن مجید کے اندر تذکرہ ہوا ہے تو انہوں نے بھی ان کے مطالبے پر معجزہ جو ہے وہ نہیں دکھایا، کیونکہ مطالبے پر جب معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھا دیا جاتا ہے، نبی جو ہے وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ پھر وہ دکھا دیتا، تو اگر قوم نہ مانے تو پھر اس کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ تو نبی نے جب بھی معجزہ دکھایا ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے دکھایا ہے، اپنی مرضی سے وہ معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ اس آیت سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ غیر اللہ جو ہے وہ مختار کل نہیں ہے، ہر چیز کا اختیار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔